ناظرین، آج میں آپ کو جس جگہ لے کر جا رہا ہوں یہ کسی دور میں بھولو پہلوان کا اکھاڑا ہوا کرتا تھا، جس میں بھولو برادران روزانہ کی بنیاد پر زور کیا کرتے تھے۔ اس اکھاڑے نے بہت سے نامی گرامی پہلوان پاکستان کو دیے، جنہوں نے اپنے شاندار کھیل سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ لیکن افسوس کہ حکومتی سطح پر اس کھیل کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ اکھاڑا اجڑ چکا ہے۔ افسوس صد افسوس، اس اکھاڑے میں زور کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے بھولو برادران اس اکھاڑے کی مٹی میں ہی دفن ہوئے۔ آئیے جانتے ہیں اس اکھاڑے میں دنیا کے کون کون سے نامور پہلوان ابدی نیند سو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں گوگا پہلوان کی قبر پر، جو امام بخش پہلوان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور بھولو پہلوان کے حقیقی بھائی تھے۔ وہ 1937 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح کم عمری میں پہلوانی کا آغاز کیا اور اپنے دور کے نامی گرامی پہلوانوں سے ان کے مقابلے ہوئے، جس میں وہ سرخرو رہے۔ 25 فروری 1981 کو ڈیرہ غازی خان میں ایک نمائشی دنگل میں وہ اپنے بھتیجے ناصر بھولو پہلوان کی فلائنگ ککس لگنے سے جان کی بازی ہار گئے۔ اس نمائشی کشتی کے پہلے راؤنڈ میں گوگا نے 1 پوائنٹ حاصل کیا۔ دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ برابر رہا۔ تیسرے راؤنڈ میں ناصر بھولو نے گوگا کو 2 فلائنگ ککس رسید کیں۔ چوتھا راؤنڈ شروع ہوا ہی تھا کہ مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کے احترام میں ریفری نے عارضی طور پر مقابلہ روک دیا اور دونوں پہلوان اپنے اپنے کونے میں چلے گئے، مگر گوگا پہلوان اپنے کونے میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ رفتہ رفتہ ایک طرف جھکنے لگے اور پھر جھکتے ہی چلے گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایسے گرے کہ اٹھنا نصیب نہ ہوا اور یوں گوگا پہلوان اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ منظور حسین المعروف بھولو پہلوان کی قبر ہے، جن کے والد امام بخش اور چچا گاما پہلوان برصغیر کے نامور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ 18 دسمبر 1922 کو امرتسر میں پیدا ہونے والے بھولو پہلوان کی تربیت ان کے ماموں حمیدہ پہلوان نے کی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہندوستان اور مسلم ریاستوں کے مانے ہوئے 8 پہلوانوں کو زیر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں یونس پہلوان کو ہرا کر انہوں نے رستم پاکستان کا اعزاز حاصل کیا۔ رستم زماں گاما پہلوان کی وفات کے بعد انہوں نے دنیا بھر کے پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن جن پہلوانوں نے ان کا چیلنج قبول کیا ان سے کہا گیا کہ صرف وہی شخص ان سے کشتی لڑ سکتا ہے جو پہلے ان کے 5 بھائیوں کو باری باری بچھاڑ دے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی پہلوان بھولو سے مقابلے کا اعزاز حاصل نہ کر سکا۔ 1963 میں بھولو پہلوان کو گاما پہلوان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 1976 میں بھولو پہلوان نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ انگلستان کا دورہ کیا اور وہاں کئی غیر ملکی پہلوانوں کو شکست دے کر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ اس دورے میں انہوں نے اینگلو فرینچ ہیوی ویٹ چیمپئن ہنری پیری کو صرف 28 سیکنڈ میں ہرا کر رستم زماں کا اعزاز حاصل کیا۔ انگلستان سے واپسی پر صدر پاکستان ایوب خان نے بھولو برادران کو 2 لاکھ روپے کا انعام دیا، جبکہ 10 ستمبر 1976 کو کراچی میں انہیں سونے کا تاج پہنایا گیا۔ 1962 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کے اعزاز سے بھی نوازا۔ 6 مارچ 1985 کو یہ عظیم پہلوان
جسے کوئی شکست نہ دے سکا تھا، موت کے بے رحم ہاتھوں شکست کھا گیا۔ ان کے بیٹے ناصر بولو نے فری اسٹائل کشتی میں بڑا نام کمایا۔ اس اکھاڑے کے ہاتھے میں اکرم پہلوان عرف اکی پہلوان بھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ وہ رستم ہند امام بخش پہلوان کے فرزند اور رستم زماں بولو پہلوان کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ 1930 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پہلوانی کے دو پیچ انہوں نے اپنے تایا گاما پہلوان سے سیکھے۔ اکرم پہلوان نے کشتی لڑنے کا آغاز 14 سال کی عمر میں کیا۔ یہ کشتی پٹیالہ میں ایک میلے کے دوران ہوئی، جس میں انہوں نے اس دور کے مشہور پہلوان اجاگر سنگھ کو شکست دے کر کشتی دیکھنے والے سینکڑوں شائقین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ بعد ازاں ان کا دہلی میں اسحاق پہلوان سے مقابلہ ہوا، جس میں انہوں نے اپنے حریف کو ٹف ٹائم دیا۔ اگرچہ وہ اس مقابلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن اسحاق پہلوان نے انہیں شکست دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے متعدد دنگلوں میں حصہ لیا، جس میں انہوں نے ناز پہلوان، یعقوب پہلوان گجرانوالہ، سلیمان پہلوان، مشتاق نانی والا، جیرا پہلوان، صدیق پہلوان اور حاجی افضل پہلوان کو شکست سے ہمکنار کیا۔ نومبر 1976 میں انہوں نے جاپان کے مشہور زمانہ پہلوان انوکی سے بھی کشتی لڑی، جس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اکی پہلوان نے 13 اپریل 1987 کو لاہور میں وفات پائی۔ اب میں آپ کو جس قبر پر لے کر جا رہا ہوں، یہ اسلم عرف اچھا پہلوان کی ہے، جو امام بخش پہلوان کے بیٹے اور بولو پہلوان کے چھوٹے بھائی اور جھارا پہلوان کے والد محترم تھے۔ اسلم پہلوان 1927 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کشتی کی تربیت حمیدہ پہلوان اور گاما پہلوان سے حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کشتی بالا پہلوان امرتسری سے لڑی، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر کے مستقبل کے بڑے پہلوان ہونے کی نوید سنائی۔ اسلم پہلوان نے قیام پاکستان سے قبل امرتسر اور پنجاب کی متعدد ریاستوں میں متعدد دنگلوں میں حصہ لیا اور ہر دنگل میں ناقابل شکست رہے۔ اسلم پہلوان نے 7 جنوری 1999 کو لاہور میں وفات پائی۔ یہ قبر اعظم پہلوان کی ہے، جو امام بخش پہلوان کے بیٹے، گاما پہلوان کے بھتیجے اور بولو پہلوان کے بھائی تھے۔ اعظم پہلوان 1925 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ 5 فٹ 6 انچ قد کے مالک اس پہلوان نے کشتی کی ابتدائی تربیت گاما پہلوان کلو والا سے حاصل کی۔ انہوں نے قیام پاکستان سے قبل امرتسر اور پنجاب کی مختلف ریاستوں میں ہونے والے دنگلوں میں حصہ لیا اور صرف 15 سال کی عمر میں 27 مارچ 1939 کو میلہ چراغاں دنگل میں چمن لال پٹھا سیرت راج پہلوان کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ 11 اپریل 1948 کو منٹو پارک لاہور میں ہونے والے شاہی دنگل میں انہوں نے حسینہ دفتری کو شکست دے کر رستم لاہور کا ٹائٹل جیتا۔ 1950 میں ان کا مقابلہ کالا پہلوان شیر پنجاب سے ہوا۔ یہ کشتی دلچسپ مقابلے کے بعد برابر رہی۔ پھر انہوں نے بولو گاڈی پہلوان سے بھی کشتی لڑی، جس میں بولا گاڈی نے کامیابی حاصل کر کے رستم لاہور کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں اندرون ملک اور بیرون ملک بہت سی کشتیاں لڑیں، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ دیسی کشتی کا یہ نامور ستارہ 9 مئی 1991 کو لاہور میں غروب ہو گیا۔
اب میں آ گیا ہوں جہرا پہلوان کی قبر پر، جنہوں نے امام بخش پہلوان، گاما پہلوان اور بولو پہلوان کے بعد اس فیلڈ میں بہت نام کمایا۔ وہ اسلم پہلوان کے بیٹے، بھولو پہلوان کے بھتیجے، امام بخش پہلوان کے پوتے اور گاما کلو والا پہلوان کے نواسے تھے۔ جہرا پہلوان 24 ستمبر 1960 کو داتا کی نگری لاہور میں پیدا ہوئے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد بولو برادران نے جہارے کی تربیت کی۔ جہرا پہلوان نے اپنی زندگی کا پہلا مقابلہ 27 جنوری 1978 کو گوگا پہلوان گجرانوالیا سے کیا، جس میں جہرا فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ملتان کے زوار پہلوان سے مقابلے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ 1978 میں ملتان کے نامور پہلوان عباس کے خلاف اکھاڑے میں اترے، جس میں ایک مرتبہ پھر کامیابی ان کا مقدر بنی۔ 17 جون 1979 کو ان کی زندگی کا سب سے سخت مقابلہ جاپان کے عالمی شہرت یافتہ پہلوان انوکی سے ہوا۔ اس کشتی کے 5 راؤنڈز کے بعد انوکی نے جہرا پہلوان کے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے فاتح قرار دے دیا تھا۔ جہرا پہلوان نے اپنی زندگی میں 60 کے لگ بھگ کشتیاں لڑیں اور وہ ہر مقابلے میں ناقابل شکست رہے۔ ان مقابلوں میں کامیابیوں کی بنا پر انہیں رستم پاکستان اور فخر پاکستان کے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ جہرا پہلوان کو ان کے حریف تو اکھاڑے میں شکست نہ دے سکے، لیکن 10 ستمبر 1991 کو پاکستان کا یہ عظیم پہلوان موت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ جہرا پہلوان کی وفات کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ ان کی وفات کے بعد اکھاڑوں کی رونقیں بھی دم توڑ گئیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔